اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاور سے غسل جنابت کرنے کا طریقہ۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں غسل کیا جاتا ہے، چونکہ جو پریکٹیکل غسل بھی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہیں، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بالٹی کے ذریعے کس طرح سے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاور کے ذریعے اگر آپ غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ بالٹی کے ساتھ غسل کرنے میں اور شاور کے ذریعے غسل جنابت کرنے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اگر کسی نے غسل جنابت کرنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی پیشاب کرے، تاکہ اگر منی عضو تناسل کے اندر ہے تو وہ نکل جائے، طہارت کی جائے، اس کے بعد استبراء کیا جائے، یعنی دونوں انگلیوں کے ذریعے اس طرح سے عضو تناسل کو نچوڑا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی منی وغیرہ باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد جہاں پر منی لگی ہوئی ہے، مثلا اگر ٹانگوں پہ، رانوں پہ کسی جگہ منی لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیں، اور جب منی صاف کر لیں آپ تو اس کے بعد آپ غسل جنابت کو شروع کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے صابن کے ذریعے مکمل بدن، جس طرح عام غسل کرتے ہیں، آپ اس طرح سے غسل مکمل کر لیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی آپ کے جسم کے اوپر کہ جو مانع ہو پانی کے جسم تک پہنچنے میں۔ اس کے بعد غسل جنابت کی نیت کریں۔ پہلے سر اور گردن کو آپ شاور کے نیچے رکھیں گے، اور جب آپ مکمل طور پر سر اور گردن کو دھو لیں گے اس کے بعد شاور سے ہٹ جائیں گے۔ آپ یہ احتیاط واجب لگائی ہے سستانی صاحب نے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ شاور سے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد پھر دائیں حصے کو آپ شاور کے نیچے رکھیں، اور جب مکمل طور پر شاور کر لیں، آپ اس کو مکمل طور پر آپ دھو لیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ دائیں حصے کا کوئی جگہ باقی نہیں رہی، تو اس کے بعد آپ پھر شاور سے ہٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ شاور کے نیچے جائیں گے اور اپنا جو الٹی سائیڈ ہے اس کو شاور کے نیچے رکھیں گے، اور اس طرح سے جب آپ بائیں حصے کو بھی شاور سے مکمل طور پر دھو لیں گے تو آپ کا غسل جنابت مکمل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔